یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، جن کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہرا لو اپنے لیے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ مہینے جن کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ان کو تم اپنے لیے حلال ٹھہرا لو۔ یعنی 4 مہینے تھے جن میں جنگ و جدال کرنا منع تھا، لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 4 مہینے سورہ توبہ میں آگے چل کے ذکر آئے گا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ڈیٹیل اس کی بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ اس میں سے 3 مہینے کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بھی منع ہے۔ جنگ صفین کے دوران ایک حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو پھر جنگ کو روک دیا گیا اس کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے اپنی حکومتوں کو بھی بارہا کہا ہے کہ جب آپ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو جب تک ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو تو حرمت والے مہینوں میں یہ کاروائیاں بھی روک دینی چاہیے، جنگ و جدال والی۔ لیکن یہ تو صورت میں جب کوئی کسی کو شریعت کے ساتھ کوئی دلچسپی ہو، یہاں تو بڑے بڑے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ وللہدی، اور نہ حلال ٹھہراؤ قربانی کے جانوروں کو۔ جو ہدی وہ جانور ہوتا ہے کہ جو حج قران یا حج تمتع کے لیے یا ایون عمرے کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ کعبے جا کے قربان کیا جاتا تھا، تو وہ ہدی کا جانور ہے۔ وللقلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں، ان کی نشانی کے طور پہ ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے۔ تقلید کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے، ان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اپنے بابوں کا، تو یہ تقلید لفظ ہی نٹوریس ہے، یہ اتنا برا لفظ ہے کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن میں آپ دیکھیں اطاعت کا لفظ ہے، اتباع کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کی تقلید بھی نہیں آئی جن کی جا سکتی تھی، لیکن وہ بھی سورہ یوسف میں ہے کہ نبی تم فرماؤ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں۔ اس لفظ سے ہی اللہ کو اس حوالے سے نفرت ہے، اندھے بن کے نہیں آپ دین کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ تو یہ قلائد، وہ پٹا، ہار، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے نا وہ اس کی رسی کو بل دے کے اور باقاعدہ گلے میں ہار ڈالا جاتا تھا۔ اس میں پرانی جوتیاں جو ہے نا وہ پروئی جاتی تھی، اس زمانے میں ظاہر ہے وہ لاکٹ یا اس طرح کا سلسلہ تو نہیں تھا، تو وہ جوتیوں کو نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے یہ جانور ہیں۔ تو راستے میں جو قافلے لوٹا کرتے تھے وہ ان قافلوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے جو حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، نہ ان کی حرمت کو پامال کرو جو بیت اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے سفر کر رہے ہیں حج اور عمرے کا۔ ظاہر ہے کہ یہ اب کچھ پورشن تو اس کا منسوخ ہے، یہ تو جنرل حکم تھا، لیکن سورہ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی مشرکین عرب کے قافلے بھی اگر حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ بت پرست ہیں، تو ان کے قافلوں کو بھی تم نے نہیں روکنا۔ یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا بھی اس حوالے سے۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آخری سال ہے جو مسلمانوں نے اور مشرکین عرب نے حج اکٹھا کیا ہے، اور وہ حج تھا 9 ہجری کا، جس میں بخاری مسلم میں آتا ہے امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بنا کے بھیجا، اور پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ آندہ کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، یہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ پھر قیامت تک کے لیے اب مکے اور مدینے کے اس پورشن میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا ہے۔ تو پھر سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے پیچھے سے بھیجا۔ اب دیکھیں جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی اگر آپ امیر بن کے ہیں تو عمارت آپ کے حوالے کروں۔ سما اطاعت کا سسٹم ہے نا سر، بیک وقت 2 ڈرائیور تو نہیں گاڑی چلا سکتے، لیڈرشپ کی تو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، میں نبی علیہ السلام کے بہاف پہ اناؤنسمنٹ میں نے کرنی ہے مینا کے اندر اور عرفات کے اندر، کیونکہ عرب کے کلچر کے اندر کسی اگر لیڈر کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی یا وہ خود کرتا تھا یا اس کا سب سے قریبی رشتہ دار تو وہ اس کی طرف سے شمار ہوتی تھی۔ تو ظاہر عرب کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، کنوکشن والا ایمان تو کم لوگوں کا تھا، زیادہ تر لوگ تو حضور کے
اس غلبے کی وجہ سے آپ سے امپریس ہو گئے تھے کہ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا، تو باقی سرداروں نے ان کی بیعت کر لی نبی علیہ السلام کی، اور نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی اس حوالے سے سیدنا علی تھے، تو حضرت علی نے وہاں پھر اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد اب کوئی اور حج نہیں کرے گا، اور یہی حکمت تھی کہ وہ 9 ہجری والا حج، حالانکہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے 9 ہجری والا حج نہیں کیا، وہ حج میں حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور وہ حج ایسا تھا امیر حج حضرت ابوبکر تھے، مشرکین بھی حج کر رہے تھے اور مسلمان بھی حج کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی وہ ایک متبرک جگہ تو تھی۔ پھر اناؤنسمنٹ ہوگی اور اگلے سال پھر نبی علیہ السلام نے خود حج کروایا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کے احکامات سیکھنے ہیں تو میرے ساتھ حج کرے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس حج کو حجۃ الوداع کہہ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور کا آخری حج ہوگا۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ صحابہ کرام کے ذہن کے اوپر اس حوالے سے ایک پردہ ڈال دیا تاکہ ان پہ غم کی کیفیت بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ حجۃ الوداع کا لفظ حضور کی وفات کے بعد نہیں آیا، ان کی زندگی میں بھی تھا۔ اور پھر آپ نے بخاری مسلم میں آتا ہے نا جو آخری خطبہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اگلی دفعہ ہماری ملاقات ہو سکے، اور پھر یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا جانا، اور پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو احکامات سکھائے۔ تو وہ جو 10 ہجری کا تھا حج، اس کے 3 مہینے کے بعد حضور کی ڈیتھ ہو گئی۔ ذوالحجہ کے بعد کیا آیا؟ محرم، سفر اور ربیع الاول۔ ربیع الاول کہ کسی بھی تاریخ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن دن منڈے کا تھا، آپ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوگی۔ تو اس موقع کے اوپر 9 ہجری میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اب آئندہ سال مشرک نہیں آئے گا، صرف مسلمان حج کریں گے، اور یہ حضرت علی نے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی۔ لیکن یہ آیات اس سے پہلے کی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو تم نے ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، آج اگر تمہیں غلبہ مل گیا۔ اور ظاہر ہے حج تو پھر بعد میں آیا نا، 8 ہجری میں فتح مکہ تو ہو گیا، تو 8 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک حج تو ایک آیا، لیکن عمرے تو کئی لوگوں نے کیے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگرچہ خانہ کعبہ تمہارے قبضے میں ہے، لیکن مشرکین عرب کو بھی عمرے سے نہیں روکنا، طواف کعبہ سے نہیں روکنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جوئی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے ذوق میں جو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اس سے مجھے ضمناً یاد آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں فلاں فرقے یہ مشرک ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ان کا حرم میں داخلہ بند کروائیں آپ، اگر آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں۔ قرآن میں تو واضح لکھا ہے کہ مشرکین عرب کا داخلہ بند ہے، جڑیں بنونا۔ اس طریقے سے ایک کلمہ گو اگر مشرک بھی ہو، اگر وہ اللہ، رسول، آخرت اور ختم نبوت اور قرآن کو مانتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب کافر نہیں کہہ سکتے وہ حرم میں آ سکتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ حج اور عمرے کے بعد، فَاسْقَادُوا، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے اس بات پہ، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم کسی کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ظاہر ہے یہ ہو سکتا تھا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے بھی تو آنے سے روک دیا تھا نا نبی علیہ السلام کو، اور کہا تھا اس دفعہ تو آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیں۔ تو یہ نہ ہو کہ تم پرانی دشمنیاں تازہ کرو کہ ایسی بھی ایک بار تے انہوں پھیرا پواواں گے نا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ بڑی جنرل آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی پہ اتر آؤ۔ علمی اختلاف رکھیں، آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، ایون دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی بندہ ہے، بیسک اخلاقیات سے کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو گرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان تو چھوڑ دیں، اگر کوئی صحیح انسان بھی بن جائے نا تو دنیا میں سکون آ جائے۔ یہ تو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہیں، جنہوں نے دنیا کا امن برباد کر دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔
اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے. بعض آیات بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو. اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے. لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں جی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں. سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامع ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. اب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے
اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتے تھے، کرو پھر۔ آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کئی جو ہوتے ہیں نا، یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ۔ ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نہیں ہوا۔ قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی جنتوں میں۔ ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے؟ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں، سر ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو۔ ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں،
لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائے محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ گستاخی کا فتویٰ لگائے گا؟ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا، تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا، صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو عدم محض سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے۔ پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا۔ وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھی، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی ان کو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم